ناول وہ ایک لمحہ محبت ایپیسوڈ 2 پیشکش میرے کارواں۔ وعلیکم السلام، انہوں نے جوابی ماتھے پر بل ڈالے دیا تھا۔ بازل خان مزید اندر سے سلگ اٹھا۔ کیسے آنے کی زحمت کر لیا آپ نے؟ صوفے پر ٹکتے وہ طنز کرنے سے باز نہ آیا۔ جانتے ہو 3 ماہ ہو گئے ہیں تمہیں حویلی سے نکلے ہوئے، تم نے اپنی ضد پوری کر لی ہے۔ آج تک ہم نے کسی اولاد کو اتنی چھوٹ نہیں دی جتنی تمہیں دی ہے۔ تم ہمارے پوتے کے باپ نہ ہوتے تو ہم پلٹ کر بھی نہ پوچھتے۔ وہ اپنے مخصوص روبو دبدبے سے مخاطب تھے۔ بازل نے اپنے لب بھینچ لیے اور جب توقف کے بعد بولا تو لہجے میں چنچلاہٹ سی سختی تھی۔ ذرا نوازی ہے آپ کی، مگر آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ پلٹ کر کیوں پوچھ رہے ہیں تو مہربانی ہوگی۔ وہ ابھی بھی انہی کا بیٹا تھا، تلخی سے گویا ہوا تھا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ انہوں نے اپنی آمد کا مقصد واضح کیا تھا۔ وہ سلگ اٹھا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد تمام تر خسارہ اس کے حصے میں آیا تھا۔ وہ ابھی بھی تمام تر فرد سے مخاطب تھے۔ اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ مجھے خود سے آوارہ عیاش انسان سے ہر طرح کا تعلق ختم کر بیٹھے ہیں، تو پھر یہ نئی چال کس سلسلے میں بقول آپ کے ہے؟ ایک آوارہ بدماش بازاری طبیعت کے مالک انسان کے لیے آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی گنجائش نہیں، تو پھر اب خود اپنے لفظوں سے کیوں منحرف ہو رہے ہیں؟ وہ عزت تلخی سے کہہ گیا۔ بابا صاحب نے بڑی غضب بھری نگاہوں سے دیکھا۔ بات کرتے ہوئے مت بھولو کہ میں ابھی بھی تمہارا بیٹا ہمارے پاس ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے بہت کچھ جتانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ تو اس حوالے پر چینک گیا تھا۔ بابا صاحب، میں آپ کی رایا مزاروں میں شامل نہیں ہوں۔ بی بی جان کی منتوں کا احساس نہ ہوتا تو اپنا بیٹا ایک پل کے لیے بھی اس حویلی میں نہ چھوڑ کر آتا۔ اس کے تلخ لہجے پر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر ٹوک دیا۔ ہم پچھلی سب باتوں کو بھلا کر خود تمہارے پاس آئے ہیں۔ تم کو اپنی بیوی کی وجہ سے اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑنے پر مجبور ہوئے، تو ہم تمہاری بیوی کی ہی وجہ سے یہاں آنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ انداز بڑا تحکم آمیز اور 2 لوگ تھے۔ ہرگز نہیں، مجھ پر لگے الزامات ابھی بھی اسی طرح برقرار قائم و دائم ہیں۔ آپ کے آ جانے سے حقیقت بدل نہیں گئی۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کا انداز اٹل تھا۔ بابا صاحب کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا۔ انکار کرنے سے پہلے یاد رکھنا کہ ہم سب کچھ فراموش کر کے تمہاری طرف بڑھے ہیں، ورنہ ایسی ناہموار اولاد پر 100 بار لعنت بھیجتا ہوں میں۔ انہوں نے سختی سے کہا۔ ایک اور بات یاد رکھو، تمہاری بی بی جان کی طرف سے میں سب کچھ بھلا کر تمہاری طرف قدم بڑھائے تھے، تب تو ہم نے تمہیں صرف اپنی زندگی سے ہی نکل جانے کا ہی حکم دیا تھا۔ اب میں ہمیشہ کے لیے آگ کرتا ہوں۔ رہ گئی آنے کی بات تو تمہیں اس سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا۔ بابا جان اپنے مکمل غضب میں تھے۔ میں دیکھتا ہوں تم میرے پیسے اور میری ساکھ کی کیسے استعمال کرتے ہو۔ بڑا دعویٰ ہے تمہیں اپنی آکسفورڈ کی اعلیٰ تعلیم پر۔ جب اپنے پاؤں پر بلبوتے پر کچھ کر کے بن کے دکھاؤ گے تو تب سمجھوں گا تمہیں، تب مانوں گا تمہیں۔ نکل جاؤ میرے اس گھر سے، گلیوں میں رولو گے تم، پتہ چلے گا تب کہ یہ تنتا، یہ غرور کس لیے ہے۔ بابا صاحب نے تو پل میں اسے آئینہ دکھا دیا تھا۔ وہ مٹھیاں بھیج کر کھڑا ہو گیا۔ میں خود کو آپ کی دی ہوئی آسائش کی ٹھوکر مارتا ہوں۔ آج آپ نے واضح کر دیا ہے کہ ٹھیک آپ انیک کو میرے حوالے کر دیں۔ میں خود بھی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ حد ہوتی ہے کسی بھی الزام کی۔ وہ پھٹ پڑا۔ الزام نہیں، حقیقت ہے۔ ان خطوط اور تصویروں سے بھلا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اپنے گریبان میں جھانکو، تم خود بھی۔ کسی باسمت لڑکی کی عزت سے تم کھیل گئے۔ بیوی تمہاری ان کرتوتوں کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی گئی، اور اوپر سے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ تانا نہ دکھاتے، جھوٹا ڈرامہ چل بیٹھتے ہو۔ میں اٹل اور سخت ضرور ہوں، مگر اپنے رویوں اور اقدار کی انحراف کی اجازت تمہیں کبھی نہیں دوں گا۔ کاش مجھے پتہ چل جائے وہ لڑکی کون ہے، تو میں اس کے والدین کے پاؤں پکڑ کر تمہیں مجبور کرتا کہ اس کے سر پر عزت کی چادر ڈالو۔ میں نے آج تک کبھی کسی کی طرف ظلم بڑھنے کی ہاتھ کو شعبہ نہیں دیا۔ میں ظلم کرنے والے کے ہاتھ ہی کاٹ ڈالتا ہوں، خواہ وہ میرا اپنا خون ہی کیوں نہ ہو۔ بازل خان کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ وہ ایک قیامت سا برپا تھی۔ اس کے اندر ایک پل میں چاہا کہ ابھی جائے اور اس لڑکی کے خچے اڑا دے۔ ابھی تک یہ اس کی انسانیت شرافت ہی تو تھی کہ وہ لڑکی اس کے پاس تھی اور اس کے غیظ و غضب سے بچی ہوئی تھی۔ ایک دم اس لڑکی کو کچل دینے کا، مٹا دینے کی تحریک برپا ہوئی تھی۔ جب میں اتنا ہی گرا ہوا ہوں تو کیوں مجھے میرے حال پر نہیں چھوڑ دیتے؟ نکل تو آیا ہوں آپ سب کی لوگوں کی زندگیوں سے۔ ہاں چھوڑ دیتے ہیں اگر مجبور نہ ہوتے۔ کہتے ہیں اصل سے 100 سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ تمہارا بیٹا سخت بیمار ہے، ادھر اسی شہر میں لے کر آئے ہیں۔ اگر تھوڑی سی انسانیت بچی ہے تو آ کر مل لینا۔ میں سب کچھ بھلا کر تمہیں لینے آیا ہوں۔
تو صرف اس لیے کہ تم میرے پوتے کے باپ ہو اور اپنے پوتے کو مرتے نہیں دیکھ سکتا میں؟ بھلے اس کی ماں تمہاری حرکتوں سے مر گئی۔ وہ پھر بھی طنز کرنے سے باز نہ آئے تھے، مگر اس بار اسے اپنے بیٹے کی بیماری کا سن کر بڑا ہی پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے انیک کو؟ بابا جان نے اس پر ایک عجیب سی نگاہ ڈالی، مگر اس کے چہرے پر چھائے پریشانی کے تاثرات دیکھ کر ان کا دل پگھلنے لگا۔ ان کا بیٹا اس قدر گھٹیا نہیں ہو سکتا۔ کوئی ان کے دل میں بولا تو انہوں نے سر جھٹکا۔ وہ کسی بھی قسم کی کمزوری کا شکار نہیں ہونا چاہتے تھے۔ بہت بیمار ہے، ڈاکٹرز کوشش تو کر رہے ہیں، مگر اللہ کرم کرنے والا ہے۔ اب ان کے لہجہ نارمل ہونے لگا تھا۔ کسی نے بازل خان کا دل مٹھی لے کر بھینچ لیا۔ میں ابھی بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ جو سخت و انتقام کے چکر میں اس معصوم وجود کو جان بوجھ کر نظر انداز کیے ہوئے تھا، اس کے باپ کے منہ سے اس کی حالت سن کر سب عہد بلائے طاق رکھتے فوراً چلنے کو تیار ہو گیا تھا۔ آپ بیٹھے، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ اچانک کچھ یاد آنے پر وہ انہیں وہیں چھوڑ کر جلدی عقبی حصے کی طرف چلا آیا۔ رات کی اس پہر ہر طرف گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اسٹور نما کمرے سے ہوتا ہوا زینہ طے کرتے نچلے تہہ خانے میں چلا گیا تھا۔ یہ ایک پر اسرار اور خفیہ تہہ خانہ تھا جس کا رستہ مکینوں کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہ تھا۔ دروازے کے باہر چارپائی پر لیٹا بخش دن اسے دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا حالت ہے اب اس لڑکی کی؟ صاحب جی، رات سے کچھ نہیں کھایا، صرف ایک وقت کا کھانا کھایا ہے، مسلسل بخار سے تپ رہی ہے۔ اس کے اشارہ کرنے پر اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ اندر آیا تو وہ میٹرس پر پڑی ہوئی تھی۔ عجب نڈھال مردہ سا انداز تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر میٹرس پر گھٹنے ٹیکتے جھک کر اس کی کلائی تھامے تو لگا کسی اور کو چھو لیا ہے۔ وہ واقعی سخت بیمار میں مبتلا تھی۔ سنو، اس نے پکارا تو اس نے بمشکل آنکھ کھول کر اسے دیکھا۔ نکاحت و کمزوری نے لگتا ہے اس کے جسم سے جان نکال لی ہے۔ وہ ایک حسین و وجود کی مالک بے پناہ خوبصورت لڑکی تھی، بیماری و خوف سے نڈھال ہو کر مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی، مگر اس کا چہرہ دیکھ کر کوئی بھی نہ کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکی کسی کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ ایک پل کو بازل خان بھی ساکت ہو گیا۔ بات سنو لڑکی، مجھے سچ سچ بتاؤ، تم نے وہ سب کیوں کیا؟ کس کے کہنے پر اور کیوں کیا؟ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر ایک لمحے اس کا دل پگھلا تھا، مگر وہ اس قدر بے رحم اور ظلم بھی نہ تھا کہ کسی بے بس وجود کو اس طرح دیکھ کر بھی اثر نہ لیتا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بازل خان نے لب بھینچ لیے۔ کیا واقعی بے قصور تھی؟ کوئی دل سے پکارا۔ جانتی ہو تمہارا باپ مر چکا ہے، اگر تم نے زبان نہ کھولی تو تمہارے گھر کا ایک ایک فرد مر جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ کیوں کیا تم نے ایسا، ورنہ تم ادھر ہی اگریاں رکھتے مر جاؤ گی، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باپ کی وفات کا سن کر اس کی آنکھیں چھل گئی تھیں۔ پاپا، تمہارا باپ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا ہے، تمہارے پاس کل صبح تک کا وقت ہے، میں کل پھر آؤں گا، سوچ لو، میرے ساتھ سچ بولنا ہے ورنہ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ غصے سے اس کو ایک طرف ڈھکیلتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے جانے دو، میں مر جاؤں گی، وہ بلکتی، مگر نکاحت و بیماری نے اسے بولنے نہ دیا تھا۔ بازل خان تیز قدم اٹھتا باہر نکل آیا تھا۔ اسے میڈیسن دو اور خیال رکھو مر نہ جائے یہ، تلخی سے کہہ کر وہ تیزی سے زینہ طے کرتے باہر نکل آیا۔ وہ جو کل صبح آنے کا کہہ کر گیا تھا، اس کا اگلا پورا ہفتہ انتہائی مصروفیت میں گزرا تھا۔ بی بی جان تو اسے دیکھ کر بے پناہ خوش ہوئی تھیں، باقی بہن بھائی بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ انیک کی طبیعت چند دن تو خاصی خراب رہی تھی اور پھر ڈاکٹرز کی کوشش سے کچھ سنبھلی تو اگلے 2 دن میں وہ خاصا بہتر ہو چکا تھا۔ چند دن ہسپتال رہنے کے بعد ڈاکٹرز نے اسے چھٹی دے دی۔ بی بی جان انیک کو لے کر حویلی کی طرف روانہ ہوئیں تو اسے بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا، مگر ابھی بھی اس کے بہت سے کام ادھورے پڑے تھے۔ وہ پہلے اس لڑکی کے مسئلے سے نبٹنا چاہتا تھا، آخر وہ کب تک اس طرح قید میں ڈال سکتا تھا۔ بی بی جان کے جانے کے بعد وہ سیدھا کوٹھی میں چلا آیا تھا۔ بخش دن سے لڑکی کے متعلق رپورٹ تو مسلسل مل رہی تھی، آتے ہی وہ سیدھا اس کے پاس آیا تھا۔ ربدہ اسے دیکھ کر ایک دم سیدھی ہو گئی۔ کیا سوچا ہے تم نے؟ میرا خیال ہے اب تمہیں سچ بتا دینا چاہیے، انداز تو تمہیں لگ ہی چکا ہوگا، جب تک میں نہ چاہوں تمہیں اس قید سے رہائی ملنے والی نہیں۔ وہ کئی دن تک ملکچے لباس سوجی آنکھوں پہ حال ہلکے اور بکھرے بال لیے اسے دیکھ گئی تھی۔ کیا سچ؟ میں تو تمہیں نہیں جانتی، مجھے ابھی تک ٹھیک سے تمہارا نام تک نہیں یاد، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ تم بینش کے کزن ہو، تم سے چند بار ایک سامنا ہوا تھا، اتنا کہ عام سا کہ مجھے یاد کرنے پر بھی تم یاد نہیں آ رہے۔ میری بھلا تم سے کیا دشمنی ہے؟ تم میرے سے کیا دشمنی نکالتے ہو؟ میں نے تم نے مجھے اٹھوا لیا۔ بات کرتے کرتے رو دی تھی۔ بازل خان چونک کر اسے دیکھنے لگ پڑا۔ اتنے دیر گزر جانے کے باوجود بھی وہ لڑکی اپنے موقف پر قائم تھی، سچ بتانے پر آمادہ نہ تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم سچ نہیں بتاؤ گی؟ کیسا سچ؟ وہ چینک کر اٹھی تھی۔ شٹ اپ! وہ ایک دم چپ رہ گئی۔
جانتی ہوں اگر تم مجھے اس سارے ڈرامے کے بارے میں نہ بتایا تو میں تمہارے وجود پر کھچے اڑا دوں گا۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتی میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ اس کا بازو کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا تھا اور اب تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھی گئی تھی۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اب تک تم میرے قہر سے بچی ہو۔ اگر رہائی چاہتی ہو تو صاف صاف اس ڈرامے کا پس منظر بتا دو۔ کیسا ڈرامہ؟ خدا کی قسم میں تو تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ مجھے تو ابھی تک اپنا قصور نہیں نظر آ رہا، میں تمہیں کیا بتاؤں جبکہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ بازل خان نے اپنے انتہائی قریب کھڑی اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ چاہتا تو ایک پل میں اس لڑکی کا سارا غرور خاک میں ملا دیتا، مگر اس کے باوجود وہ لڑکی سچ بولنے پر آمادہ نہ ہوئی تھی۔ کیا واقعی بھی وہ بے قصور ہے؟ وہ الجھا تھا۔ تو پھر وہ تصویر اور خطوط کہاں سے آ گئے؟ بازل خان کو لگا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا اس کتی کو سلجھاتے۔ تم جانتی ہو میں کس حد تک جا سکتا ہوں، اس کے باوجود تمہیں مجھ سے خوف نہیں آ رہا؟ وہ گرجا تھا، وہ رو دی۔ مجھے چھوڑ دو، میں کچھ نہیں جانتی۔ تم کیا پوچھ رہے ہو؟ تمہیں اپنے باپ کی موت کی خبر سن کر بھی کچھ اثر نہیں ہوا؟ اگر تم نے کچھ بھی نہ بتایا تو میں تمہاری بہن کو بھی ادھر لے آؤں گا، سمجھی؟ ربدہ کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تم مجھے مار ڈالو میں پھر بھی یہی کہوں گی مجھے کچھ نہیں پتا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کیوں اٹھوایا ہے تم نے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تو بازل خان حقیقتاً الجھ گیا۔ اس قبضے میں موجود ایک کمزور اور بے بس لڑکی جس کا باپ اس کے اغوا کی خبر سے مر چکا تھا، بہن کی دھمکی اس پر اثر انداز نہ ہوئی تھی۔ وہ آخر کب تک اپنی حقیقتی اداکاری کر سکتی تھی؟ وہ کیوں کر چپ رہ سکتی تھی؟ تم واقعی کچھ نہیں جانتی کہ میں نے تمہیں کیوں اٹھوایا ہے؟ ربدہ نے بازل خان کے اس سوال پر روتے روتے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ مجھے تو تمہارا نام تک نہیں ٹھیک سے آتا، بس اتنا پتہ ہے کہ تمہاری بیوی کا نام سارا ہے۔ ایک بار میں وینش کے ہاں اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ نہ جانے تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے کچھ نہیں پتا۔ بازل خان کا جی چاہا کہ اپنا سر دیوار میں مار لے۔ یہ لڑکی کئی دنوں سے اس کی تحویل اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اسے انسانوں کی اس حد تک تو پہچان ہی تھی کہ لہجوں سے جھوٹ سچ کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ وہ لڑکی واقعی بے قصور تھی، تو اس لڑکی کو اس کی لا علمی میں استعمال کرنے والا کون تھا؟ وہ کون تھا جس کا مقصد اس کی برباد کرنا تھا؟ اس نے ربدہ کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ میٹرس پر گر کر شدت سے رو رہی تھی۔ اپنے باپ پر تو رو ہی رہی ہوں، اللہ کے لیے میری بہن کو کچھ نہ کہنا۔ اگر مجھے کچھ پتا ہوتا تو میں تم سے یہ کیوں کر پوچھتی؟ تم نے مجھے کیوں اٹھایا ہے؟ خدا کے لیے میرے پر اعتبار کرو، میں جھوٹ نہیں بولتی ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ بازل خان کتنے پل اسے بے حس و حرکت بھرا دیکھتا رہا اور پھر تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ ربدہ نے شدت غم سے نڈھال ہو کر اپنے گھٹنوں پر اپنا سر گرا لیا۔ بہت سوچنے کے بعد بھی کوئی سرا ہاتھ نہ لگا تھا تو وہ ایک حتمی فیصلہ کرتے اس لڑکی کے پاس چلا گیا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ بخش دن سو چکا تھا، اس کے بلانے پر ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ سلام صاحب، دروازہ کھولو، رفیق کو میں نے بلوا لیا ہے، وہ گاڑی کے لیے منتظر ہے، جب تک میں ادھر ہوں تم جا کر اپنی جلدی سے حلیہ بدل کر آ جاؤ۔ جی صاحب۔ اس کے کہنے پر بخش دن دروازہ کھول کر چلا گیا۔ وہ لڑکی آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی ہوئی تھی، بازو کی آستین کوہنی سے نیچے تک ڈھلکی ہوئی تھی، جس کا اس کا دھویا بازو واضح ہو رہا تھا۔ سنو لڑکی، اس کی پکار پر ربدہ نے تیزی سے نہ صرف ہاتھ ہٹایا تھا بلکہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، جس طرح یہ لوگ تمہیں لے کر آئے تھے اس طرح اسپتال میں یہ لوگ تمہیں چھوڑ کر آئیں گے، وہ کہہ رہا تھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی، یعنی اسے رہائی مل رہی تھی۔ تمہارے لگائے زخموں نے مجھے اتنا وحشی بنا ڈالا تھا کہ جی چاہتا تھا تمہارے خط میں لکھے ہر لفظ کو سچ کر دکھاؤں۔ نہ جانے کس طاقت نے مجھے وحشی بننے سے روک رکھا، ورنہ جب بھی تم سے سامنا ہوا جی چاہا کہ تمہارے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ ربدہ نے سہم کر اس کی شکل دیکھی، مگر وہ سپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ تم نے اپنا کوئی جرم قبول کرنا تو ایک طرف حقیقت تک نہیں بتائی۔ تمہیں چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے تم پر اعتبار آ گیا ہے، بلکہ میں تمہیں چھوڑ کر تمہاری اصلیت جاننا چاہتا ہوں۔ تم جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں حقیقت بتانے سے روک رکھا ہے۔ تم باہر کی دنیا میں میری نگرانی میں ہوگی، تمہیں ایک ایک بات ایک ایک پل ہماری نگرانی ہوگی۔ ابھی میں تمہیں بہت سے حساب باقی ہیں، مگر میں پھر بھی تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ ربدہ مسلسل حیرت زدہ تھی۔ تم نے میرے ساتھ واقعی وہ کیوں ڈرامہ رچا؟ یہ جاننا چاہتا تھا۔ تمہارے ڈرامے کی بدولت میری بیوی مجھ سے بدظن ہو گئی، دنیا سے ہی رخصت ہو گئی، سب برابر رہا۔ تم نے دنیا کی نظر سے گرا دیا ہے مجھے، تمہارے باپ تمہارے اغوا کرنے کی خبر سن کر مر گیا، یہ حساب برابر ہے۔ میرے رشتے مجھ سے چھینے گئے تمہارے اس رد عمل سے، لوگ تم سے نفرت کریں گے۔ ایک اغوا شدہ لڑکی اس معاشرے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ میرا انتقام اب ایسے ہی پورا ہوگا۔ ربدہ نے غم و اذیت سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کتنا ظلم اور سفاق یہ تھا انسان۔ ہاں، ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، نہ تم میری حیثیت سے بے خبر رہو اور نہ میری پہنچ سے،
اور ایک تمہاری ایک چھوٹی خوبصورت سی بہن بھی ہے۔ رشتہ دار تمہیں اغوا کا سن کر اور باپ کی موت کے لیے ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکے ہیں۔ اب تم لوگ دنیا کے رحم و کرم پر ہو۔ اگر تم نے میرے متعلق زبان بھی کھولی تو تمہاری بہن کا حشر وہ کروں گا کہ جو تم سوچ بھی نہیں سکتی، بلکہ تمہارے 2 چھوٹے بھائی بھی ہیں۔ سنا ہے تمہیں اپنے بھائیوں اور ماں سے بہت محبت ہے۔ اب کی بار ان کو اٹھوانے کی غلطی نہیں کروں گا، بلکہ پورے گھرانے کو آگ لگا دوں گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ رہائی چاہتی ہو تو ذہن میں کلیئر کر لو کہ باہر کی دنیا میں جا کر میرے خلاف کیا بیان دوگی۔ آفٹر آل تمہاری فیملی تمہاری گمشدگی کی رپورٹ پولیس میں درج کروا چکی ہے۔ اب اگر تم میرے سامنے بھی اچانک سے آ جاؤ گی تو یقیناً انویسٹیگیشن بھی ہوگی، اور میرا نام لیا تو جانتی ہو تمہارا پورا گھرانہ نڈر آتش کر دوں گا، اور تمہاری بہن تم اس کی شکل تک پہچانے کے قابل نہ رہو گی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ منظور ہے رہائی؟ وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ نہ جانے یہ سب اس کے کن گناہوں کی سزا تھی۔ میں کچھ نہیں بولوں گی، مجھے جانے دو، پلیز پلیز مجھے جانے دو۔ وہ سسک اٹھی تھی اور بازل خان چند لمحے کھڑا اس کو دیکھتا ہی رہتا گیا، پھر آستگی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ لائٹ آف تھی۔ ہسپتال کے اندرون عمارت میں جنریٹرز کی آواز سے تاریکی اور سناٹے میں ارتاش سا پیدا ہوا تھا۔ تبھی ہسپتال کی عمارت کے سامنے داخلی گیٹ سے قدرے پر ایک گاڑی آ کھڑی ہوئی تھی۔ اپنی ڈیوٹی پر مامور منور خان چونک گیا۔ پچھلے دنوں اسی رات کے وقت ایک گاڑی آئی تھی اور ڈاکٹر ربدہ کو اٹھا کر لے گئی تھی، اور جب تک ہسپتال کی عملہ ہوشیار ہوتا وہ گاڑی زن سے بھاگ گئی تھی۔ تب سے اس ہسپتال میں سیکیورٹی کا انتظام پہلے سے زیادہ چوکس ہو گیا تھا۔ ان دیکھے کیمرے نصب تھے، مگر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے صرف عمارت کا اندرونی حصہ ہی جنریٹرز کی بدولت روشن تھا، داخلی حصہ تاریکی میں ڈبویا ہوا تھا۔ منور خان نے دیکھا گاڑی کے پچھلے حصے سے کسی نے دروازہ کھول کر کسی کے وجود کو باہر دھکیلا تھا۔ ایک پل اس کے ذہن میں یہی خیال آیا تھا کہ کوئی ایمرجنسی آئی ہے، مگر اگلے ہی پل وہ نقاب پوش شخص اس کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ گاڑی اس وجود کو زمین پر ڈال کر زن سے بھاگ گئی تھی۔ بالکل چند دن پہلے ہی صورتحال تھی، بس اس بار فرق یہ تھا کہ اس دفعہ وہ کسی کو لے کر جانے کی بجائے چھوڑ کر گئے تھے۔ منور خان بھاگ کر اس کے پاس سے آیا، ٹارچ کی روشنی اس وجود پر ڈالی تو پتہ چلا کہ یہ نسوانی وجود ہے۔ اوہ، یہ ڈاکٹر ربدہ ہے، اس دن جو اغوا ہوئی تھی۔ وہ پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو مر گیا ہے شاہد۔ آنکھوں پر نہ صرف پٹی باندھی ہوئی تھی بلکہ دونوں ہاتھ بھی پشت پر رسی سے باندھے ہوئے تھے۔ بے بس حرکتوں وجود کو دیکھ کر منور خان کی تشخیص یہاں تک ہی رہ گئی تھی۔ پھر وہ اندر دھندار بھاگا گیا اور پھر چند لمحوں بعد ہی ہسپتال کا عملہ گیٹ کے سامنے آ گیا۔ یہ تو زندہ ہے، بے ہوش ہے، کسی ڈاکٹرز نے اس کی نبض چیک کر کے کہا۔ چہار سو کھلبلی مچ گئی تھی۔ اسٹریچرز لاؤ، ہری اپ اندر چلتے آؤ، اس ڈاکٹر نے کہا تو اور پکارو۔ بٹ ڈاکٹر صاحب یہ تو پولیس کیس ہے۔ تو پولیس کیس سمجھ کر ہی اس کو ادھر لانا پڑا ہے، یہ تو بڑا غیر نسوانی سلوک ہے، کوئی اور پکارا تھا۔ اور پھر یہ لوگ اسے ہسپتال کے اندر لے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد پولیس اور ہاسپٹل کے مالکان بھی پہنچ گئے تھے، کیونکہ ڈاکٹر ربدہ رات کی شفٹ کی ڈیوٹی آورز کے بعد اسی گیٹ سے اغوا ہوئی تھی اور اب اسی گیٹ پر مل گئی تھی۔ بے ہوشی کی دوائیوں کے زیر اثر تھی، وہ رات کے آخری گھنٹوں میں ملی تھی۔ دوائیوں کا اثر زائل ہونے میں کئی گھنٹے لگ گئے تھے۔ صبح 9 بجے کے قریب اسے ہوش آیا تو پولیس فوراً اس کا بیان لینے کو سر پر موجود تھی۔ آپ کو کون لوگ لے کر گئے اور واپس کیوں چھوڑ گئے؟ پولیس کا سربراہ پوچھ رہا تھا، اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا وہ کون لوگ تھے اور کیوں لے کر گئے تھے، مجھے کچھ نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ پہلے سے اس درجہ اذیت میں مبتلا پھر شدت سے رو پڑی تھی۔ اس کا باپ چھن گیا تھا، اس کے اندر اپنے باقی خاندان کو برباد کرنے کا حوصلہ نہ تھا۔ اس کے ساتھ جو بھی ہو چکا تھا اب اسے حوصلے سے برداشت کرنا تھا، تو اس تہہ خانے سے نکلنے سے پہلے ہی طے کر آئی تھی کہ اب اس شخص کی ہر بات ماننی ہے۔ دیکھیں بی بی، یہ پولیس کیس بن چکا ہے۔ آپ کو شاید علم نہیں کہ آپ کی والد آپ کی گمشدگی کے سبب ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ہمیں بتائیں آپ کے اغوا کرنے والا کون تھا، اس کا کیا مقصد تھا، اور پھر بغیر کسی ڈیمانڈ کے واپس کیوں چھوڑ گیا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ علم نہیں وہ کون لوگ تھے اور ان کا کیا مقصد تھا۔ ہاں اتنا جانتی ہوں کہ وہ کسی اور کی غلط فہمی میں مجھے اٹھا کر لے گئے تھے، اور پھر جب انہیں حقیقت کا علم ہوا تو وہ مجھے واپس چھوڑ گئے۔ بخش دین کا سکھایا ہوا سبق دہرا رہی تھی۔ ان لوگوں کی حیرت سے اپنے دیکھا اس کے ارد گرد پولیس کے علاوہ ہسپتال کا عملہ بھی شامل تھا۔ وہ کس کی غلط فہمی میں آپ کو لے کر گئے تھے؟ کچھ پتہ چلا اس شخصیت کے بارے میں جس کو اٹھانا تھا؟ اس کے بیان نے ارد گرد موجود لوگوں کے دلوں میں اس کھلبلی سے مچا دی تھی کہ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کس قسم کے لوگ تھے؟ اگر آپ کے سامنے آئیں تو پہچان لیں گی کیا؟ مجھے ان کی شکلیں تک یاد نہیں۔ وہ ہم وقت نقاب کیے رکھتے تھے۔ پولیس آفیسر کے ہسپتال کے چیئرمین سن ڈاکٹر عبد الماجد صاحب کو دیکھا۔
میرا خیال ہے یہ واقعی غلط فہمی کی بنا پر کیے جانے والا اغوا ہے۔ خیر اب مکمل میڈیکل رپورٹ تیار کر لیں، ہمیں ایک دوبارہ مزید چکر لگانا پڑے گا۔ بہرحال تفتیش تو پوری کرنی ہے، مگر اس سارے واقعے سے میرے ہسپتال کی ساکھ بہت بری طرح مجروح ہوئی ہے۔ نیوز پیپرز نے اس واقعے کو بہت اچھالا ہے۔ اب یہ نئی صورتحال ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں میرے ہاں کام کرنے والی لیڈی اسٹاف اور آنے والے لیڈی پیشنٹس کا اس کے متعلق کیا انکوائری ایکشن ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالماجد کا رد عمل برا تھا۔ ربنا نے خوفزدہ نظروں سے ان سب لوگوں کو دیکھا۔